نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، آج یہ بات بہت زیادہ ریسرچ بھی کی جا رہی ہے، پوچھی بھی جا رہی ہے اور کہی بھی جا رہی ہے کہ اٹلی میں مرنے والے جو افراد ہیں ان کی لاشوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ان کو ٹرکوں کے اوپر لاد لاد کر ان کو پھینکا جا رہا ہے۔ کہاں تک یہ نظریہ اور یہ بات درست ہے، آج میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اٹلی میں جو مرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، جس کے کارن وہاں کی ایمبولینسیں جو ہیں وہ کم پڑ گئی ہیں، تو ان کو اس آگامی صورت میں ٹرکوں کی فوجی جو ٹرک ہیں ان کے ذریعے سے لاشوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ کہنا کہ ٹرکوں میں لاد لاد کر ان کو بیر پھینکا جا رہا ہے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ صرف اور صرف ان کو فوجی ٹرکوں کے ذریعے سے اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ان کے پاس اتنی ایمبولینسیں نہیں ہیں۔ اور جہاں تک جنازے کا تعلق ہے تو یہ کہنا کہ جنازہ جو ہے وہاں مرنے والے افراد کا جنازہ نہیں پڑھا جا رہا، یہ بات بھی انتہائی غلط ہے۔ مرنے والی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو لواحقین کے حوالے کیا جاتا ہے اور جنازوں میں 3 سے 4 افراد سے زیادہ کو شرکت کرنے سے منع کیا جاتا ہے، یعنی 3 سے 4 افراد سے زیادہ لوگوں کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا جاتا۔ اصل بات یہ ہے، یہ بات نہیں ہے کہ جنازہ بالکل ہی پڑھنے نہیں دیا جاتا، بلکہ 3 سے 4 افراد سے زیادہ لوگوں کو جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ وہاں پر اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو وائرس کی بیماری ہے، یہ جتنی گیدرنگ زیادہ ہو اس سے یہ زیادہ پھیلتی ہے۔ اسی بات کے پیش نظر، یعنی حفاظتی تدابیر کے پیش نظر، ان لوگوں نے، اٹلی میں رہنے والے لوگوں نے 3 سے 4 لوگوں سے زیادہ افراد کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تاکہ گیدرنگ نہ ہو اور اس سے وائرس کی یہ بیماری مزید نہ پھیلے۔ اور جہاں تک بات تدفین کی ہے، تدفین کی بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تجہیز و تدفین کی جو بات ہے، وہ جو لوگ یہ شوشہ جو چھوڑ رہے ہیں، ان کا شوشہ یہ ہے کہ تجہیز بھی نہیں ہو رہی، یعنی جنازہ وغیرہ بھی نہیں پڑھا جا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ تدفین بھی نہیں ہو رہی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر اگر کہیں سے یعنی کافی زیادہ لوگوں کی وہ اموات ہو جائیں، ان کے لیے ایک ہی جنازہ کافی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ ان سب لوگوں کی لاشیں رکھ کے اگر ایک ہی بار جنازہ پڑھا جائے تو ان سبھی کا جنازہ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا الگ الگ سے جنازہ نہیں پڑھا جا رہا، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جنازہ ہو ہی نہیں رہا، اور اسی بات کو وہ میڈیا میں لے کے اور اس کو پھیلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھا جا رہا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، جب کہیں لوگوں کی اکٹھی اموات ہو جائیں، ایک ہی بار اگر ان کا جنازہ پڑھ لیا جائے تو یہ جنازہ ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے تدفین کی، جب کافی لوگ زیادہ ان کی اموات ہو جائیں اور ان کو الگ الگ سے دفن کرنا مشکل ہو جائے، تو یہ ہمارے اسلام میں بھی یہ بات ہے اور یہ بات ہمارے اسلام میں گزر چکی ہے۔ دوستو، ان کے لیے ایک ہی گڑھا، یعنی بڑا سا گڑھا جو ہے وہ کھود کر اگر ان کو ایک ہی جگہ دفن کر دیا جائے تو یہ تدفین ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ تدفین بھی نہیں ہو رہی، کہ ان کو ٹرکوں میں لاد لاد کر
اور یعنی کہ ان کو پھینکا جا رہا ہے، یہ ایک واشت نہ خبر جو ہے نیٹ پہ آ کے میڈیا پہ پھیلانا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ یہ بات پھیلانے سے پہلے اپنے اسلام کا، اپنی شریعت کا ہم مطالعہ کر لیں، مطالعے کے بعد شاید کہ ہم یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک بات ہے لاشوں کے جلانے کی، یاد رہے کہ کچھ مکتب فکر ایسے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد لاش کو جلا دینا چاہیے۔ اگر ایسے کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے وصیت کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری لاشوں کو جلا دیا جائے، تو انہی کی لاشوں کو ان کی وصیت کے مطابق جلایا جاتا ہے، ان کے علاوہ کسی کی لاش کو نہیں جلایا جاتا۔ تو یہ بات تھی لاشوں کے جلانے کے حوالے سے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ یہ جو وائرس کی بیماری سے مرنے والے افراد ہیں، ان کی اموات کو لے کر ہم اپنے لیے عبرت بنائیں۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے حفاظت کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیں جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پہ عمل کر کے اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنا چاہیے، اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور اپنی حفاظت کر کے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ بھی دینا چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر میں حفاظت نہیں کروں گا اور مجھے کرونا وائرس ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنی حفاظت کروں۔ میری حفاظت جو ہے یہ دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ ہے، اور گورنمنٹ کی بھی ہیلپ ہے، اور میرے اپنے لیے بھی یہ جو ہے یہ فائدہ مند چیز ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی کرونا وائرس کی کوئی علامت جو ہے ہمارے سامنے آئے، کھانسی کی صورت میں، سانس کی صورت میں، کسی بھی صورت میں سامنے آتی ہے، تو ہمیں جو میڈیکل جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور جو میڈیکل ٹیسٹ کروا کے مزید احتیاطی جو تدابیر ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں، اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کون کون سی اختیار کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں میری اگلی ویڈیو میں آ رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ کرونا وائرس کی علامات اور ان کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر، اس کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں۔ تو دوستو آخری بات یہ ہے کہ جب ہمیں ہمیشہ چلتے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھنا چاہیے جو ہمارے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام، اے میرے اللہ، ہمیں اللہم انی، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اے میرے اللہ مجھے انی اعوذ بک من سیء الاسقام، ہر بری بیماری جو ہے اس سے آپ بچائیں۔ تو کرونا وائرس بھی بری بیماریوں میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کرنے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور اس دعا کی برکت سے نہ صرف اللہ رب العالمین کرونا وائرس سے بلکہ تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔